السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم پچھلے دنوں ہونے والی تمام اہم ملٹری اپڈیٹس کو کور کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترکی کی۔ ترکی نے امریکہ سے $23 بلین کے لڑاکا جیٹ پیکج کے حصول کے طے شدہ سودے میں کمی کر دی ہے اور اپنے موجودہ بیڑے کو جدید بنانے کے لیے 79 کٹس کی خریداری بھی ختم کر دی ہے۔ ایک طویل تاخیر کے بعد نیٹو کے رکن ترکی نے اس سال کے شروع میں امریکہ سے 40 F-16 لڑاکا طیارے اور اپنے موجودہ F-16 طیاروں کے لیے 79 جدید کٹس کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا۔ ترک کے وزیر دفاع یاشار گولر نے ایک پارلیمانی سماعت کو بتایا کہ F-16 بلاک 70 کی خریداری کے لیے ابتدائی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ $1.4 بلین کی ادائیگی سے ہم 40 F-16 بلاک 17 وائپر طیارے خریدیں گے اور ہم 79 جدید کٹس خریدنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 79 کا سودا ختم کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی سہولیات از خود اس جدید کاری کو انجام دینے کے قابل ہے، اس لیے ہم ان کٹس کو نہیں خرید رہے، ہم نے انہیں مؤخر کر دیا ہے۔ گولر نے مزید کہا کہ 40 نئے لاکہیڈ مارٹن F-16 جیٹ طیاروں اور ان کے گولہ بارود کی فروخت پر تقریباً $7 بلین کے اخراجات ہوں گے۔ ترکی نے یہ آرڈر اکتوبر 2021 میں دیا تھا، جس سے 2 سال قبل امریکہ نے روسی میزائل دفاعی نظام کی خریداری پر ترکی کو 5ویں نسل کے F-35 لڑاکا جیٹ طیاروں کے پروگرام سے باہر کر دیا تھا۔ گولر نے یہ بھی کہا کہ ترکی F-35 پروگرام میں دوبارہ شامل ہونا اور 40 نئے F-35 جیٹ طیارے خریدنا چاہتا ہے۔ یاد رہے ترکی نے 100 F-35 خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، لیکن 2019 میں امریکہ نے ترکی کو اس پروگرام سے نکال دیا تھا کیونکہ ترکی نے روس کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا تھا۔ 2019 میں امریکہ نے ترکی کے لیے 6 F-35 بنا بھی لیے تھے، لیکن S-400 خریدنے کے بعد ترکی کو اس پروگرام سے نکال دیا گیا۔ لیکن اب ترکی دوبارہ اس پروگرام کو جوائن کرنا چاہتا ہے اور F-16 کے ساتھ ساتھ 40 F-35 بھی خریدنا چاہتا ہے، اور ترکی کو یہ امید اس لیے ہے کہ ترکی نے ابھی تک روس کا S-400 آپریشنل نہیں کیا۔ اسی امید پر ترکی امریکہ سے F-35 لینا چاہتا ہے کہ وہ روس کے S-400 پروگرام سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس پر امریکہ کا کیا جواب آتا ہے۔ ترکی کے پاس F-16 کا بھی سب سے بڑا بیڑا ہے، جس میں 200 سے زیادہ پرانے بلاک کے 30، 40 اور 50 ماڈلز والے طیارے موجود ہیں۔ ترکی یورو فائٹر ٹائفون لڑاکا طیارے خریدنے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے، جو جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور اسپین نے مل کر بنایا ہے۔ ترکی اپنا لڑاکا طیارہ خان بھی تیار کر رہا ہے۔ دوستو، آئیڈیاز 2024 کے دوران ترکی کی ڈیفنس کمپنی ریپکون اور پاکستان کی ڈیفنس کمپنی وا انڈسٹری لمیٹڈ کے درمیان ایک ایگریمنٹ پر سائن ہوئے ہیں کہ یہ دونوں کمپنیز مل کر پاکستان میں ایک پروڈکشن لائن اسٹیبلش کریں گی، جس میں 155 mm آرٹلری شیلز باڈیز پروڈیوس کی جائیں گی۔ یہ فیسلٹی اینول 1,20,000 یونٹس بنا پائے گی، جس میں ڈومیسٹک ملٹری نیڈز اور ایکسپورٹس کے لیے دھماکہ خیز مواد فل کرنا بھی شامل ہے، اور یہ پروڈکشن لائن ایکسپلوزیوز اور لیزر گائیڈنس کٹس بھی خود ہی ڈیولپ کرے گی۔ یاد رہے 155 mm آرٹلری شیلز کی گلوبل ڈیمانڈ کافی بڑھی ہے، خاص طور پر روس اور یوکرین وار میں آرٹلری زیادہ اسی شیلز پر ریلائی کر رہی ہے، اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ دوسرے ممالک سے بھی یہ شیلز خرید رہے ہیں، اور اس چیز سے کئی ممالک فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور کئی آنے والے وقتوں میں اٹھانا چاہتے بھی ہیں۔ 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق یوکرین ایک مہینے میں 1,10,000 یہ شیلز اس جنگ میں یوز کر رہا ہے، جو کہ بعد میں یہ تعداد مزید بڑھ کر 2 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جو ایسا اسلحہ بالکل بھی نہیں بنا رہے، لیکن خرید ضرور رہے ہیں۔ دوستو، پاک بحریہ اور کورین بحریہ کی بحیرہ عرب میں مشترکہ مشقوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق مشترکہ مشقوں میں پاک بحریہ کے جنگی جہاز ذوالفقار جبکہ کورین نیوی کے جنگی جہاز وانگ جیو نے شرکت کی ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ مشقوں کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا انعقاد کیا گیا، جن کا مقصد مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا اور پیشہ ورانہ روابط کو فروغ دینا ہے۔ دونوں جہاز کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے تحت کمبائنڈ ٹاسک فورس CTF-150 اور CTF-151 کے تحت آپریٹ کر رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق CTF-150 اور CTF-151 کا مقصد سمندر میں منشیات کی سمگلنگ اور بحری قزاقی جیسی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ دوستو، روس نے برطانوی سفارتکار کو خفیہ اور تخریبی کاموں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کر کے 2 ہفتوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق FSB سیکیورٹی سروس نے بتایا کہ برطانوی سفارتکار نے ملک میں داخل ہوتے وقت جان بوجھ کر غلط
اور گمراہ کن معلومات فراہم کی تھی۔ روسی سیکورٹی سروس نے مزید بتایا کہ برطانوی سفارتکار دراصل انٹیلیجنس اہلکار تھے جس کے شواہد ملے ہیں۔ روسی سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ برطانوی سفارتکار ایڈورڈ ولکس سیکنڈ سیکرٹری تھے جو نسبتاً جونیئر سفارتی عہدے پر تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ برطانوی سفارتکار روس کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ تھے۔ دوسری جانب برطانوی وزارت خارجہ نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ روس نے ہمارے عملے کے خلاف بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد الزام لگائے ہیں، ہم اس کا مناسب وقت پر جواب دیں گے۔ واضح ہے کہ روس نے رواں برس 5 سے زائد برطانوی سفارتکار مختلف الزامات لگا کر ملک بدر کیے ہیں۔ روس اور برطانیہ کے درمیان تعلقات مبینہ جاسوسی اسکینڈلز کی وجہ سے بار بار کشیدہ رہے ہیں۔ دوستو، عالمی ایٹمی ایجنسی نے ایران مخالف قرارداد منظور کر لی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش کی گئی ایران مخالف قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے نے تعاون نہ کرنے پر ایران کی مذمت کرتے ہوئے طویل گرما گرم بحث کے بعد قرارداد منظور کر لی ہے۔ ایران کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کی 19 رکن ممالک نے حمایت کی ہے، جبکہ چین اور روس نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے۔ علاوہ ازیں 12 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہ لے کر قرارداد کی نہ تو حمایت کی ہے اور نہ ہی مخالفت میں ووٹ دی ہے۔ فیصلے کے متن میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے مکمل طور پر پرامن ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ایجنسی کے جاری کام کی یقین دہانی کنٹرول معاہدے کو بالائے طاق رکھا گیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ قرارداد اس وقت سامنے آئی جب ایران کے بارے میں یہ ٹھوس اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ایران کے عدم تعاون پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہوگا۔ یاد رہے رواں برس جون میں بھی امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے 35 ملکی بورڈ میں مذمتی تحریک پیش کی تھی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔